السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ, اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. محترم حضرات, میں دارالعلوم عربیہ اہل سنت قاضی چہر دیوریا لال کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. اس افطار کے موقع پر مجھ کو آپ کے سامنے کچھ لفظ کشائی کرنے کا موقع ملا ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول فرمائے اور مدرسہ عربیہ اہل سنت قاضی چہر دیوریا لال کو خوب ترقی عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ جناب حاجی قمر الدین صاحب اور جناب تاجر خان پردھان کی محنت کو قبول فرمائے. محترم حضرات, فضائل قرآن پر گفتگو سماعت کرنے سے پہلے حبیبی کبریا امام الانبیاء بیکتوں کے کس, بیبتوں کی بت, بے سہاروں کے سہارا, بیچاروں کی چارہ, غریبوں کے حامی, یتیموں کے والی, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین, طٰہٰ و یاسین, انیس بیکتا, تاجدار عرب و عجم, فخر اعظم و بنی اعظم, احمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ پڑے بابا سے بلند درود پاک. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا والاسلام والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسر باقی نہ رکھے بزمین کا جگمگانے میں, کسر باقی نہ رکھے بزمین کا جگمگانے میں. عرب میں چاند نکلا, چاند نے پہلی زمانے میں. ہیرا کے غار سے شمائے نبوت کی گند پھوٹی, ہیرا کے غار سے شمائے نبوت کی گند پھوٹی. اجالا ہی اجالا ہو گیا حضور محترم حضرات. قرآن ہمارے لیے شفا ہے, قرآن ہمارے لیے رحمت ہے, قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے, قرآن ہمارے لیے برکت ہے, قرآن ہمارے لیے امول خزانہ ہے, قرآن ہمارے لیے فیصل ہے, قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے. لیکن یہ فائدہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو مومن ہو, نبی سے سچی محبت رکھتا ہو. تبھی تو کسی جاہل نے کیا خوب کہا ہے کہ محشر میں پائے گا وہ شفاعت قرآن کی, کہ محشر میں پائے گا وہ شفاعت قرآن کی. جس نے قبول کی نصیحت قرآن کی, روح سرور دیتا ہے, روح ادری کو سرور دیتا ہے, صبر و ایمان کو نور دیتا ہے. ہر زمانے میں یہ خدا کا کلام زندگی کا شعور دیتا ہے. واہ 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 واہ, بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم حضرات, یہ قرآن مقدس وہ معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جس کی 666 آیتیں عظمت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان کر رہی ہے. اور روز قیامت تک ایمانداروں کے لیے قرآن رہبر و رہنما ہے.
زندہ باد. مگر آج ہم نے اپنی لا علمی کی وجہ سے قرآن کے فیض و برکات کو محدود سمجھ رکھا ہے. کیا قرآن مجید فقط اس لیے آیا ہے کہ اسے بیماری میں فقط جم کر لیا اچھا ہے؟ کیا قرآن مجید فقط اس لیے آیا ہے اسے گھر میں رکھ کر برکت حاصل کیا اچھا ہے؟ کیا قرآن مجید فقط اس لیے آیا ہے کہ جب کوئی مرنے لگے تو سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے؟ کیا قرآن مجید فقط اس لیے آیا ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اصالے ثواب کیا چاہے؟ اے میرے سنی مسلمان بھائیوں، نہیں، صرف قرآن مجید بیماروں پر کم کرنے کے لیے نہیں نازل ہوا، صرف گھر میں رکھ کر برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں نازل ہوا. جب کوئی مرنے لگے تو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے لیے نہیں نازل ہوا، اور جب کوئی مر جائے تو اصالے ثواب کرنے کے لیے نہیں نازل ہوا، بلکہ یہ قرآن ہماری عملی زندگی کے اندر انقلاب. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر ہے، واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، واہ واہ، بے شک واہ. تاکہ ہماری زندگی سنت رسول کے مطابق ہو جائے، احکام میں خدا بندی کے مطابق ہو جائے، دنیاوی اور اخروی زندگی سمجھ جائے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ شاعر اسی کی ترجمانی کرتا ہے، درد قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، درد قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، اور یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم غار ہوئے تاریخ قرآن. واہ 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 واہ، بے شک واہ واہ واہ، بہت واہ واہ واہ. قرآن کے اعجاز کو سماعت کرے. یہ قرآن جو حافظوں کے سینے میں ہے، جس ملک میں نازل ہوا وہ ملک تمام ملکوں میں ممتاز ہو گیا. یہ قرآن جو حافظوں کے سینے میں ہے، جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر تمام شہروں میں ممتاز ہو گیا. یہ قرآن جو حافظوں کے سینے میں ہے، جس رات میں نازل ہوا وہ رات ہزار راتوں سے بہتر ہو گئی. یہ قرآن جو حافظوں کے سینے میں ہے، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینے میں ممتاز ہو گیا. یہ قرآن جو حافظوں کے سینے میں ہے، اللہ نے جس زمانے میں نازل کیا وہ زمانہ تمام زمانہ ممتاز ہو گیا. یہ قرآن جو میرے سینے میں ہے، اور جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ سید الملائکہ ہو گیا. یہ قرآن جو میرے سینے میں ہے، اللہ نے جس نبی پر نازل کیا وہ نبی تمام نبی ممتاز ہے. یہ قرآن جو میرے سینے میں ہے، اللہ نے جس امت کے ہدایت کے لیے نازل کیا وہ امت تمام امتوں میں بہتر ہو گئی. اس قرآن کو جس نے یاد کر لیا وہ حافظ قرآن ہو گیا. اس قرآن کو جس نے سمجھ لیا وہ مفصل قرآن ہو گیا. اور اس قرآن کے فرمان پر جس نے عمل کر لیا وہ جنت کا حقدار ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حافظ ثناء الرحمان صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر. واہ 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 واہ، بہت عمدہ. سب کتابوں سے بڑا قرآن ہے کہ سب کتابوں سے بڑا قرآن ہے. یہ ہمارا دین اور ایمان ہے. ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب، ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب جب تک ہماری جان ہے. محترم حضرات، آج کے اس ماڈل زمانے میں دنیاوی اور انگریزی تعلیم کا ایک جدید فیشن اور رواج مسلمانوں میں پھیل گیا ہے، اور لوگ دن بدن قرآن کی تعلیم اور اسلامی تعلیم سے کچھ دور ہوتے جا رہی ہے. آپ اپنے بچوں کو جہاں انجینئر، ڈاکٹر، وکیل بناتے ہیں وہی آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، تو آپ کی دنیاوی اور اخروی زندگی سمجھ جائے گی. شاید اسی کی نقاشی کرتا ہے روشن دو جہاں میں صداقت قرآن کی، روشن دو جہاں میں صداقت قرآن کی، محشر میں ساتھ دے گی تلاوت قرآن کی، اور گھر گھر کو بخشوائے گا ایک حافظ قرآن، گھر گھر کو بخشوائے گا ایک حافظ قرآن، جس پر سے مل گئی زمانہ. واہ 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 واہ.
کردار بندی، نعرے تکبیر۔ آقا کریم رؤوف الرحیم کی ایک پیاری حدیث سنا کر رخصت ہوتا ہوں کہ آقا نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو انعام میں خزب بھی ہے، معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہے۔ یہ قرآن قاضی کو عدالت کا سبق سکھاتا ہے، قاضی کو تجارت کا درس دیتا ہے، مالدار کو سخاوت کی ترغیب دیتا ہے۔ حضرات، اس مقدس کتاب میں ہمارے دینی اور دنیاوی مسائل کا حل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے وہ ہمیں قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، میں آپ سے دعائیں لے کر اور یہ شعر سنا کر رخصت ہوتا ہوں۔ الہی خوب دے دے چوکڑا کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے چوکڑا کی تلاوت کا، سیف دے گنبد خدا کے صاحب شہادت کا، عطا کو شوق جذبہ مدد میں آنے جانے کا، عطا کو شوق جذبہ بدلتے میں آنے جانے کا، خدایا ضبط دے پڑھنے پڑھانے کا، اور خدا اپنی الفت میں صادق بنا دے، مجھے مصطفیٰ کا تو عاشق بنا دے، کلام پاک کی مولا مجھے آداب سکھا دے، کلام پاک کی مولا مجھے آداب سکھا دے، مجھے کعبہ دکھا دے، گنبد خضرا دکھا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔